السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصہ نثر سبق 2 بھابھی جان سہیل عظیمہ آبادی۔ صنف افسانہ کی تعریف۔ مختصر افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو کی ترجمانی ہے۔ قصہ گوئی کی وہ مختصر صورت جس میں زندگی ایجاز و اختصار کے ساتھ سما جائے اسی کو ہم مختصر افسانہ کہتے ہیں۔ مغربی ادبیات میں مختصر افسانے کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ مختصر افسانہ وہ تحریری قصہ ہے جسے ایک نشست میں پڑھ لیا جائے۔ عام طور سے یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ مختصر افسانہ فکشن کی ہی مختصر ترین کی شکل ہے، جس میں پلاٹ، کردار، نقطہ عروج اور زمان و مکان جیسے تمام عناصر کے ساتھ ایک لازمی عنصر وحدت تأثر ہوتا ہے۔ کامیاب افسانے میں واقعات کی پیشکش میں وحدت تأثر کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اردو میں سب سے پہلے سجاد حیدر یلدرم نے مختصر افسانے کی بنیاد ڈالی۔ ان کا پہلا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ 1900 میں شائع ہوا اور 1904 میں علی محمود کے افسانہ چھاؤں کی اشاعت ہوئی، لیکن جب 1907 سے منشی پریم چند کے افسانے منظر عام پر آنے لگے تو اس وقت اردو افسانے نے ایک نئی جست لی۔ پریم چند کے یہاں خیالی قصے کہانیوں میں بھری زندگی اور سماج کے تمام ضروری مسائل شامل ہو گئے۔ حالانکہ سجاد حیدر یلدرم اور ان کے رفقا نے رومانی افسانے بھی لکھے، مگر پریم چند کے زیر اثر ترقی پسند افسانہ نگاروں کا ایک پورا قافلہ سامنے آ گیا۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعد حسن منٹو اور عصمت چغتائی نے آزادی سے پہلے ہی اپنا مقام متعین کرا لیا۔ احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری، سید محمد حسن اور غلام عباس جیسے ترقی پسند افسانہ نگاروں نے اس عہد میں اپنا مقام بنایا۔ جدیدیت کے زمانہ میں غیاث احمد گدی اور سریندر پرکاش وغیرہ نے جدید افسانے کی علامتی فضا قائم کی۔ 1970 کے بعد جن افسانہ نگاروں کی واضح شناخت قائم ہوئی ان میں شوکت حیات، حسین الحق، عبدالصمد، احمد یوسف وغیرہ اہم ہیں۔ اردو افسانے کی عمر بس 1 صدی کی ہے۔ اس مختصر وقفہ میں اردو افسانے نے اتنی ترقی کر لی جس کی وجہ سے اردو کا دامن بہت وسیع ہو گیا۔ افسانہ کا تعارف سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ وہ ابتدا میں شاعری بھی کرتے تھے، اس لیے سہیل تخلص کرتے تھے، لیکن جب افسانے کی طرف مائل ہوئے تو اسی کو ہو کر رہ گئے اور ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل کی پیدائش 1911 میں پٹنہ میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک زمیندار خاندان سے تھا۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا اور ننیہال میں پرورش ہوئی۔ ایک استاد کی سرپرستی میں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کیا۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں واقع ہے۔ آگے چل کر گرچہ مظفرپور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز پر قیام پذیر رہے، لیکن افتاد طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ سہیل عظیم آبادی نے افسانہ نگاری کے ساتھ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس سلسلے میں دلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ کشمیر ہو گیا، پھر پٹنہ واپس چلے آئے اور ملازمت سے استفادہ دے دیا۔ انہوں نے صحافت بھی کیا، رسالے جاری کیے اور ساتھی کے نام سے روزنامہ اردو اخبار بھی نکالا۔ گویا وہ زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقہ میں 5-7 سالوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق سے متعلق ان کے موضوعات ہیں۔
سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں 3 افسانوی مجموعے الاؤ، 4 چہرے اور آدمی کے روپ ہیں اور ایک ناول بیجڑ کے پودے ہیں۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ افسانہ بھابی جان کی تلخیص زیر نصاب افسانہ بھابی جان سہیل عظیم آبادی کی تخلیق ہے۔ اس افسانے کی مرکزی کردار رقیہ بھابی ہے۔ رقیہ بھابی پر گھر کی تمام ذمہ داریاں تھیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش، اپنے دیور کی خاطرداری وغیرہ۔ یہی وجہ کہ کالج میں لیکچرر ہونے اور 400 روپیہ ماہوار آمدنی کے باوجود بھابی جان ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک لڑکی کو 50 روپیے ماہوار پر ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، اس لیے انہیں بار بار جیل بھی جانا پڑتا تھا، اس لیے ان سے آمدنی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ ان سب کے باوجود رقیہ بھابی نے کبھی بھی شوہر کے سامنے حرف شکایت بیان نہیں کیا، بلکہ خود سارا غم جھیلتی رہی اور شوہر کا حوصلہ بھی پست نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے غموں کے درمیان جینا سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک مخلص اور ہمدرد عورت تھیں۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ غریب بچوں کی تعلیم اور ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر بھی وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف ان کے شوہر کو سیاسی سرگرمیوں میں پیش رہنے کی وجہ سے زیادہ تر جیل میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ اگر کبھی کچھ دنوں کے لیے رہائی بھی ہوتی تھی تو پھر کسی دوسرے مقدمے میں جلد ہی سزا ہو جاتی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود رقیہ بھابی نے کبھی خود کو مجبور اور بے سہارا محسوس نہیں کیا اور اپنے ناموافق حالات کے باوجود ہمیشہ دوسروں کو حوصلہ اور سہارا دیتی رہی۔ سہیل عظیم آبادی کی یہ کہانی زبان اور اسلوب اور حیت کے اعتبار سے ایک کامیاب اور عمدہ کہانی ہے۔ اس کا موضوع نیا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا اور عام موضوع ہے، پھر بھی کہانی پڑھنے والوں کو ایک نیا عزم اور حوصلہ دیتی ہے۔ ساتھ ہی یہ سبق بھی دیتی ہے کہ انسان اگر چاہے تو دشواریوں اور پریشانیوں کے درمیان بھی اپنے لیے جینے کی راہ نکال سکتا ہے۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ سوال: سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سوال: سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ جواب: سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا پہلا مجموعہ 4 چہرے ہے جو تقریباً 1934 عیسوی میں شائع ہوا۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم بھدولی گاؤں کے مدرسے میں ہوئی۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال: رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ اختر کا کردار بہت ہی مثبت اور بامعنی کردار ہے۔ اختر کے کردار کے ذریعے ہی رقیہ بھابی کا کردار نمایاں ہوتا ہے اور اسی کردار کے سہارے کہانی بھی ارتقا پذیر ہوتی ہے۔ اختر کے کردار نے دراصل رقیہ بھابی کے کردار میں انسانی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار اس لیے جیل جانا پڑتا تھا کہ انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی۔ اس وقت تحریک آزادی زوروں پر چل رہی تھی۔ رقیہ بھابی کے شوہر پر کئی سیاسی مقدمے چل رہے تھے۔ کسی مقدمہ میں 2 سال کی سزا ہو گئی، جیل چلے گئے اور 2 سالوں کے بعد جب رہائی ملی تو معلوم ہوا کسی دوسرے مقدمہ میں انہیں 3 سال کی سزا ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ رقیہ بھابی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی، اس لیے کہ شمی بہت غریب لڑکی تھی، اسے پڑھنے کا ذوق بہت زیادہ تھا، لیکن غربت کی وجہ سے والدین اس کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس لیے رقیہ بھابی جو کالج میں
لیکچرر تھی، انہوں نے شمی کی تعلیم کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا۔ اس طرح وہ دوسرے حاجت مندوں کی بھی مدد کیا کرتی تھیں۔ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ رقیہ بھابھی نے اپنے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے بیچ دیا تھا کہ ایک غریب لڑکی شمی جو ان کے کالج میں پڑھتی تھی اور اس لڑکی کے تمام تر تعلیمی اخراجات رقیہ بھابھی برداشت کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہی لڑکی رقیہ بھابھی کے پاس آئی اور اشک آلود آنکھوں سے سراپا سوال بن گئی۔ رقیہ بھابھی کے بار بار اصرار پر بولی کہ بھائی جان کے ایم اے امتحان کا فارم بھرنا ہے اور کل آخری تاریخ ہے۔ چنانچہ رقیہ بھابھی نے شمی کے بھائی کا تعلیمی کیریئر بنانے کے لیے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کر کے شمی کو دے دیا۔ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کون سا کام کرتی تھی؟ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جاتی۔ بہت سے لکھنے والے ان کو خط لکھتے تھے اور خط میں لکھنے پڑھنے اور مضمون نگاری سے متعلق مشورے طلب کرتے تھے۔ رقیہ بھابھی تمام خطوط کے جواب پابندی سے دیا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ وہ کالج میں تدریس کے علاوہ طلباء سے ان کی ذاتی حالات بھی معلوم کرتی رہتی تھی اور جہاں تک ہو سکتا تھا ان کی مدد بھی کیا کرتی تھیں۔ طویل سوالات جوابات۔ رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کریں۔ رقیہ بھابھی کا سراپا یہ تھا کہ وہ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیا کرتی تھی۔ ان کا زمانہ اب بالکل بدل چکا تھا۔ کبھی 4-5 نوکر اور مامائیں ہوتی تھی، اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی۔ پہلے وہ ہزاروں روپے ماہوار اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھی اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے لیے ملتے تھے۔ لے دے کے یہی ان کی آمدنی تھی اور اخراجات اپنی جگہ پر، بلکہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی اپنے اور اپنے بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہوتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضروریات کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کے انجمنوں کو دینا پڑتی تھی۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھیں۔ معاشرے کے محتاج لوگوں کی مدد کے لیے رقیہ بھابھی کبھی کبھی بنگلے کے احاطے سے باہر بھی جاتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو دیر تک میز پر رکھی ہوئی رہتی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کالج کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی اسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی تھی اور دودھ پہنچاتی تھی۔ اس بچے کے لیے سویٹر اور موزے بھی بنوائے تھے۔ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ مختصر یہ کہ رقیہ بھابھی کا سراپا بہت ہی دلچسپ اور قابل تقلید تھا۔